بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ احباب کے حاضر خدمت تھے احمد رضا سکندری۔ گزشتہ لیکچر اور سبق میں ہم نے لفظ کی تعریف اور اس کی مختلف اقسام پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ امید بھی ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی۔ آج نئے سبق کے ساتھ جو گزشتہ سبق میں ہم نے بامعنی لفظ کی اقسام پڑھی تھی، ایک مفرد اور دوسری قسم مرکب پڑھی تھی۔ مفرد کی تعریف پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا تھا وہ اکیلا کلمہ جو بامعنی ہو اسے مفرد بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی کلمے کی اقسام پڑھیں گے، کیونکہ کلمے کی تعریف تو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لی کہ وہ کلمہ، وہ لفظ جو بامعنی ہو اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام مفرد بھی رکھا گیا ہے اور اس کا ایک اور نام مستعمل بھی رکھا گیا ہے، اس کا ایک اور نام موضوع بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام بامعنی لفظ کے جو مفرد ہے اس کے نام آپ کو بیان کیے تھے۔ اسی بامعنی لفظ جس کو کلمہ کہا جاتا ہے، آج اس کلمے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی اس کی جتنی بھی اقسام ہیں، کلمے کی تو تعریف پڑھی تھی لیکن اب اس کی جو اقسام ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم ان اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ان اقسام کی طرف، یعنی اس سبق کی طرف آپ کے سامنے جو ہے اس سبق کو لایا جاتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہے آج کا سبق کلمے کی اقسام کا بیان، یعنی جو کلمے کی قسمیں ہیں آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں جو ہم گرامر پڑھتے ہیں وہ گرامر دو قسم کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو ہم گرامر پڑھتے ہیں وہ دو قسم کی گرامر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نحو کہلاتی ہے اور دوسری صرف کہلاتی ہے۔ ان میں سے ایک نحو تو عربی گرامر کی جو قسمیں ہیں یا عربی گرامر کو جو دو علوم میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے الگ الگ فن بنا دیے گئے ہیں، الگ الگ علم بنا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک علم یا ایک فن کو علم نحو کہا جاتا ہے اور دوسرے فن کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ علم نحو وہ علم ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کلمہ ہے یا آپ کوئی بھی کلمہ جو عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں، جب عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں
تو اس پر آپ زیر زبر پیش یعنی نصب رفع جر آپ آخری کلمے کے آخری حرف پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اسم میں۔ تو علم نحو ہمیں اس کلمے کے آخری حالات کے متعلق بیان کر یعنی تفصیل بتاتا ہے کہ کس کلمے کے آخر میں جر لگے گی، کس کلمے کے آخر میں نصب لگے گی، کس کلمے کے آخر میں رفع لگے گی، اور کس کلمے کے آخر پر رفع جب لگے گی تو نظر بھی آئے گی، اور کس کلمے کے آخر میں رفع تو ہوگی لیکن نظر نہیں آئے گی شکل میں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں علم نحو میں سکھائی جاتی ہیں۔ اور علم صرف میں ہم جو ایک کلمہ بناتے ہیں اس ایک کلمے سے اور کئی کلمے بنتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے، آپ انگلش میں بھی اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایجوکیشن میں ایجوکیشن لفظ ہے، اس کو آپ نے بنایا ایجوکیٹ، اسی سے ایجوکیٹڈ، اسی سے ایجوکیٹر، یہ سارے لفظ جو ہے ایک ہی کلمے سے بنے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی ایک کلمہ لیا جاتا ہے، اس ایک کلمے میں سے دوسرے کئی کلمات بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک کلمے سے کئی کلمات بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک کلمے سے دوسرا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر چوتھا کلمہ، ایک ہی کلمے کو آپ مختلف حروف کلمات میں گھما رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمات بنانے کے طریقہ پھر علم صرف میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ عربی گرامر کے دو اقسام یا دو علوم ہیں، دو فن ہیں، ایک علم نحو اور دوسرا علم صرف۔ علم نحو کی یہ خوبی ہے کہ وہ آپ کو کلمات کے آخر میں رفع نصب جر جو لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے، کب لگے گا، کس انداز سے لگے گا، کس صورت میں لگے گا، یہ سب علم نحو ہمیں بتاتا ہے۔ اور علم صرف ہمیں کلمہ، ایک کلمے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یعنی مثال کے طور پر میں سمجھا دوں، وہ تو آگے ہم پڑھیں گے۔ مصدر سے فعل ماضی کیسے بنے گا، فعل مضارع کیسے بنے گا، فعل ماضی کے ایک سیغے سے پھر باقی اور 13 سیغے کس طریقے سے بنیں گے، ایسے ہی فعل مضارع کے ایک سیغے سے باقی اور 13 سیغے کس طریقے سے بنیں گے، فعل امر، فعل نہی، یہ کس طریقے سے بنیں گے، یہ ہم صرف میں، علم صرف میں پڑھتے ہیں۔ صاد را فا، علم صرف میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم آج جو کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہیں، یہ کلمے کی اقسام علم نحو میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور یہ کلمے کی اقسام علم صرف میں بھی بتائی جاتے ہیں۔ اب کیونکہ میں آپ کو دونوں مرج کر کے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دونوں جو ہے دونوں علوم کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھا رہا اور نہیں سمجھا رہا، بلکہ دونوں کو مرج کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آج جو کلمے کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کلمے کی اقسام علم نحو میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور علم صرف میں بھی یہ کلمے کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ علم نحو میں جب کلمے کی اقسام بیان کی جاتی ہیں تو مطلقاً یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، لیکن جب علم صرف میں آپ کو کلمے کی اقسام بیان کی جاتی ہیں تو اس کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے۔ علم صرف میں جب آپ کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کلمے کی کئی اقسام آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، کئی اعتبار سے اقسام بتائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی اس میں کلمے کی معنی کے اعتبار سے علیحدہ قسمیں ہوتی ہیں، حروف اصلی اور حروف زائدہ کے اعتبار سے علیحدہ قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس کلمے میں استعمال ہونے والے بنیادی حروف ان کے اعتبار سے علیحدہ قسمیں ہیں کلمے کی۔ پھر حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے، یعنی واولز اور کنسوننٹس کے اعتبار سے بھی کلمے کی علیحدہ قسمیں ہیں، یعنی اگر کسی کلمے میں واولز ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا، اور اگر صرف کنسوننٹس ہیں تو ان کو کیا کہا جائے گا، وہ علیحدہ اس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو کلمے کی صرف کے علم صرف میں کلمے کی مختلف اعتبار اور مختلف جو ہے اسباب کی وجہ سے
جو ہے کلمے کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں بھی صرف میں بھی جو کلمے کی بنیادی 3 قسمیں جو آج ہم نحو کے اعتبار سے بھی کلمے کی 3 قسمیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف میں بھی 3 قسمیں ہیں، لیکن اس صرف میں جو 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ معنی کے اعتبار سے، یعنی کلمے کا معنی ہوگا، خود کلمہ معنی بیان کرے گا یا نہیں کرے گا، اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں صرف میں ہیں۔ ان کو 6 اقسام اردو گرامر لکھنے اور پڑھنے والے 6 اقسام کہتے ہیں۔ ایسے ہی مطلقاً جو کلمے کی قسمیں نحو میں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی 3 ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ صرف کی زبان میں ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے، یعنی کلمے کی وہ اقسام جو معنی کے اعتبار سے کلمے کی قسمیں ہیں، وہ اقسام ہیں یہ صرف کے اعتبار سے، اور نحو کے اعتبار سے تو مطلقاً یہ کلمے کی قسمیں ہیں۔ تو اب کلمے کی 3 قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یا مطلقاً اسے نحو میں دیکھیں تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، کلمے کی 3 قسموں سے مراد کیا ہے؟ ہم گرامر، انگریزی جو گرامر پڑھتے ہیں تو انگریزی میں ہم ابتدا میں پڑھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ یعنی آپ جو جملہ بول رہے ہوتے ہیں، اس جملے میں جو پارٹس یعنی جو ورڈز اس جملے کے پارٹس بن رہے ہوتے ہیں، وہ ورڈز کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان کے کیا کیا نام ہو سکتے ہیں۔ تو انگریزی زبان میں ہمیں ٹوٹل پارٹس آف اسپیچ 8 پڑھائے جاتے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، یہ سارے جو ہے ہمیں 8 اقسام جو ہے کلمے کی قسمیں پارٹس آف اسپیچ 8 بتائی جاتی ہیں۔ اس کو عربی میں کلمے کی اقسام کہا جاتا ہے، یعنی آپ جو عربی زبان میں جملہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ جملے میں کلمہ استعمال ہوتا ہے نا، جیسے کل بھی عرض کیا کہ اسی کلمے سے جملہ بنتا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کلمات جو ہے ایک جملے میں 2، 3، 4، 2 سے زیادہ جتنے بھی آپ کلمات استعمال کرتے ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے کلمات؟ تو بتا رہے ہیں وہ ناؤن ہوگا، ورب ہوگا، یا لیٹرس میں سے کوئی جو ہے کلمہ ہوگا۔ ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا لیٹرس میں سے کوئی کلمہ ہوگا۔ وہ لیٹرس یعنی یہ 3 کلمات ہمیں بتایا گیا، ناؤن، ورب اور لیٹرس۔ اب انگریزی میں جو سارے صرف ٹوٹل ہمیں 8 بتائے گئے، ہمیں اسم، فعل اور حرف جو 3 اقسام بتائے گئے، باقی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تینوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پروناؤن جو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، ضمیر کہا جاتا ہے اس کو اردو میں اور عربی میں، وہ ضمیر اسم کی اقسام میں آ جاتا ہے۔ یعنی سب کائنڈس میں ان 3 میجر کائنڈس 3 ہیں، باقی جتنی کائنڈس ہیں وہ ان تینوں کی سب کائنڈس بن جاتی ہیں، ان تینوں کی سب کائنڈس بن جاتی ہیں۔ تو انگریزی میں آپ نے ٹوٹل پارٹس آف اسپیچ 8 پڑھے ہیں، عربی زبان میں پارٹس آف اسپیچ کلمے کی اقسام 3 ہیں، پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں انگریزی زبان میں۔ وہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اسم کا لغوی معنی بلندی ہے، یعنی لٹرلی جو ڈکشنری کے اعتبار سے جو لفظی ترجمہ ہے اسم کا، اس کے معنی ہے بلند ہونا، بلندی، یا پھر دوسرا آتا ہے کہ نشانی، نشانی اسم کا دوسرا لفظی معنی ہے۔ اور لٹرلی یعنی یہ جو اسم ٹرم استعمال ہو رہی ہے عربی زبان میں، اس اسم ٹرم کی کیا معنی جو ہے ڈیفینیشن ہے، اس ٹرمینالوجی کی
کیا ڈیفینیشن ہے، تو وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور عربی ٹرمینالوجی میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے. دلالت سے مراد اپنی معنی خود بتائے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے. یہ یاد رکھیے گا، اسم وہ کلمہ ہے، لٹرلی جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اسم وہ کلمہ ہے، اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنی معنی بتائے، بیان کرے. اس کے معنی کا جو مکمل سینس بنتا ہے، اس کی معنی کا وہ سینس مکمل ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس سے دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہیں، خود ایک ہی ورڈ اپنا معنی خود بیان کرے. یعنی جیسے ہی وہ ورڈ بولا جائے، آپ کو پہلے سے اگر اس کی معنی کا پتہ ہے تو از خود آپ کی امیجینیشن آپ کر لیں گے، آپ کے ذہن میں خود بخود امیجینیشن ہو جائے. تو یہاں ایک تو وہ کلمہ اپنا معنی خود بیان کرے گا، دوسری شرط یہ بتائیے، اسم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں 3 زمانوں میں سے، یعنی 3 زمانے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ان 3 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان 3 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں نہیں ہوتا، تب جا کر اس کو اسم کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا. لیکن اگر وہی کلمہ اپنی معنی خود بیان کر رہا ہے اور کسی کلمے سے ملائے بغیر، اور کوئی کلمہ ملایا نہیں گیا، اپنی معنی خود بیان کر رہا ہے پھر بھی، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن معنی بیان ہو رہی ہے، اس کی خود بخود معنی بیان کر رہا ہے، لیکن اب اس میں زمانہ موجود ہے 3 زمانوں میں سے، تو اب وہ اسم نہ ہوا، اب وہ کیا ہو جائے گا، اس کو فعل کہا جاتا ہے. یہ بھی اب انگلش کے اعتبار سے ڈفرنس سمجھ لیجئے گا کہ انگلش میں ہر اس ورڈ کو، ہر اس کلمے کو، ہر اس لفظ کو جو ہے ورب کہا جاتا ہے، فعل کہا جاتا ہے، جس میں ایکشن ہو، یعنی صرف ایکشن کے معنی ہی ہو نا، اس میں ضروری نہیں کہ اس میں کوئی ٹینس پایا جاتا ہو، زمانہ پایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں، صرف ایکشن کے ہی معنی ہے نا اس میں، تو اس کو ورب کہا جاتا ہے. جیسے عام طور پر لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، ٹو رائٹ، ٹو گو، ٹو سٹ، یعنی لکھنا، جانا، بیٹھنا، اس کو انگلش زبان میں ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کام ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں صرف کام کے معنی اس میں اگر پائے جاتے ہیں، زمانہ موجود نہیں ہے، صرف کام کے معنی پائے جاتے ہیں، زمانہ موجود نہیں ہے، تو اس کو فعل نہیں کہا جاتا. فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ معنی بھی موجود ہو، زمانہ بھی موجود ہو. معنی بھی اپنا خود بیان کرے ایک ہی کلمہ، زمانہ بھی موجود ہے تو فعل ہے. لیکن اگر معنی تو اپنا بیان کر رہا ہے، چاہے وہ ایکشن والا معنی، اور اس میں زمانہ نہیں ہے، تو وہ فعل نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا. معنی بیان کر رہا ہے، زمانہ موجود نہیں تو اسم، معنی بیان کر رہا ہے اپنا لیکن زمانہ موجود ہے تو وہ فعل. تو اب آپ اس کو فعل کی تعریف کو بھی دیکھ لیں.
फेल का लुग़वी माना काम करना है। फेल का लुग़वी माना यानी डिक्शनरी के एतबार से फेल का माना है एक्शन, टू वर्क काम करना, टू एक्ट काम का इजहार करना, ये सब फेल के माने में आता है। और अरबी टर्मिनोलॉजी में यानी अरबी ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में अगर कोई पूछे कि भाई फेल किसे कहते हैं, तो फिर उसकी डेफिनेशन ये आ जाएगी कि अरबी टर्मिनोलॉजी में फेल से मुराद वो कलिमा है जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर, दूसरे कलिमे से नहीं जुड़ेगा, मिले बगैर अपनी माना बयान करे, अपनी माना पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना उसमें पाया जाए। तीनों ज़मानों में से कोई एक भी ज़माना अगर उसमें पाया गया तो वो फेल होगा। ज़माने में मैंने अर्ज़ किया कि तीन हैं, ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। इसमें हमें मिसाल भी दे दी है, सिर तो, मैंने सैर की, मैं चला। अब मैंने सैर की, आई वॉक्ड, तो क्या माना होगा? आई वॉक्ड हम अंग्रेजी में कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। सैर तो, मैंने सैर की, मैं चला। मैंने सैर की किस वक्त? वक्त गुजर चुका है, जिसमें जब मैंने सैर की थी वो वक्त गुजर चुका। ठीक है। अब कलमे की तीसरी किस्म हर्फ। हर्फ का लुग़वी माना तरफ यानी किनारा, यानी इसका जो है डिक्शनरी के एतबार से, अरबी डिक्शनरी के एतबार से, यानी कोई पूछे कि भाई हरफ लफ्ज़ के माने क्या है? हरफ लफ्ज़ के माने, हरफ लफ्ज़ के माने हैं तरफ या किनारा। और इस्तिलाह में यानी अरबी ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में हरफ से मुराद वो कलिमा है जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपनी माना पर दलालत न करे। यानी ये इतना कमज़ोर लफ्ज़ होता है कि अगर वो लफ्ज़ बोला भी जाए, हरफ बोला भी जाए तो बंदा सस्पेंस में होता है, इमेजिनेशन नहीं हो पाती, सोच में पड़ जाता है कि इसकी माना में क्या करना है, इसकी इमेजिनेशन किस तरीके से करें। जैसे यहाँ लफ्ज़ है ना मिन, इसके माना है से, फ्राम या से हम उर्दू ज़ुबान में दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है कि मैंने फलां बंदे से चीज़ ली, और एक होता है मैंने फलां बंदे फलां जगह से चला फलां जगह की तरफ गया। तो सेंस दो हुए ना, एक किसी बंदे से कोई चीज़ लेना और एक आपके चलने काम करने का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक सेंस वो। अब सेंस का कैसे पता चले कि यहाँ मिन से क्या सेंस मुराद लें? इला के माने हैं तक, तो क्या मुराद लें, इससे क्या सेंस माने? अगर मैं इसके साथ और कलिमा मिलाऊं, जैसे कह लूं मिनल जामिअती, कलिमा कहूं मिनल जामिअती, यूनिवर्सिटी से, ने मेरी काम की स्टार्ट, चलने की स्टार्ट, मिनल जामिअती। इलल बैत, यूनिवर्सिटी से। अब
जुमला तो पूरा जब कहा जाएगा कि खरजतु मिनल जामिअती या ज़हबतु मिनल जामिअती इलल बैत, मैं गया यूनिवर्सिटी से घर की तरफ या घर तक। तो मिन के साथ जब एक हमने इसम नाउन लगाया तब सेंस का पता चला कि मिन से मुराद जाने वाले बंदे का जाने का जो स्टार्ट हो रहा है काम वो यूनिवर्सिटी से हो रहा है। अब यहाँ सेंस वो नहीं होगा कि भाई किसी बंदे से कोई चीज ली जा रही है। तो फेल हर्फ में सेंस खुद एक लफ्ज अपना सेंस नहीं बता रहा होता, अपनी माना नहीं बता रहा होता। वो अपनी माना मुकम्मल क्लियर करने के लिए दूसरे कलमे का मोहताज होता है, चाहे वो फेल हो चाहे वो इस्म हो, उसका मोहताज होता है। जब वो उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर वो अपना माना बयान करता है, वरना वो माना नहीं बयान कर पा रहा। तो कलमे की 3 किस्में पढ़ी, एक इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ। हमने 3 कलमे की किस्म पढ़ी। अब तीनों कलिमों की मिसाल एक ही जुमले में हमें दे दी है। सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती, मैं बसरा से कूफे तक चला, मैं बसरा से कूफे तक चला। अब इसमें सिरतु फेल है, अल बसरती जो है वो इसम है, और अल कूफती भी इसम है। और मिन और इला, ये मिन और इला ये दोनों लफ्ज जो है या ये दोनों कलिमात ये हर्फ हुए। सिरतु फेल, मिन हर्फ, फिर अल बसरती इसम, फिर इला हर्फ, अल कूफती इसम। तो ये तीनों कलिमात की मिसालें बयान हो गईं एक ही जुमले में। एक ही जुमले में इसम भी इस्तेमाल हुआ, एक ही जुमले में फेल भी इस्तेमाल हुआ, एक ही जुमले में हर्फ भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो है कलिमे की 3 अक़साम आपके सामने जो है बयान की गई। उम्मीद है कि आपको ये तीनों अक़साम कलिमे की समझ में भी आ गई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि तीनों कलमे की तीनों अक़साम नहव के एतबार से कलमे की तीनों अक़साम समझें, या सर्फ के एतबार से, इल्म सर्फ के एतबार से कलमे की अक़साम। लेकिन जब इल्म सर्फ के एतबार से कलमे की अक़साम पढ़ेंगे तो फिर वो माना के एतबार से कलमे की अक़साम हैं, जो 3 हैं, इसम है, फेल है, हर्फ है। डेफिनेशन इल्म नहव में भी सेम है इसकी, और इल्म सर्फ में भी सेम डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बस क्योंकि इल्म सर्फ में और भी कलमे की और एतबार से भी किस्में की जाती हैं, इसलिए आपको ये वजाहत कर दी कि कलमे की मुख्तलिफ जो है न इल्म नहव में मुतलक ये यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसे समझ लें इल्म नहव के एतबार से, लेकिन इल्म सर्फ के एतबार से कलमे की और भी तरह एतबार से जो है उसकी अक़साम की जाती हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी सबक में आपको बताई जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सेहत व सलामती के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।